بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. پھر اس کے بعد شہر میں ناچے گا ہو کا شور، میں آخری سزا ہوں مجھے مار دیجیے. ناظرین و حاضرین، ملک پاکستان میں لفظ پریس کانفرنس اس وقت بے وفائی کا استعارہ بن چکا ہے. یہ جو روز 3-4 سیاستدان پاکستان تحریک انصاف سے اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں، پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ووٹ بینک ان کا تھا؟ کیا یہ وہ چہرے تھے جن کی بنیاد پہ پاکستان تحریک انصاف کو حکومت ملی تھی یا فیوچر میں حکومت ملنی تھی؟ کیا عوام ان پہ اعتماد کرتے ہوئے بیلٹ باکس میں جا کے بلے کے نشان پہ مہر لگانے کا عزم رکھتی تھی؟ یہ جس ذلت اور رسوائی کا سامنا ان لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف سے اظہار لا تعلقی کے بعد، اس پہ شاعر نے کیا خوب شعر کہا تھا، کیا خوب مصرع فرمایا تھا کہ اکبر نے سنا ہے اہل غیرت سے یہی کہ جینا ذلت سے ہو تو مرنا اچھا. میرے دوستو، کیا فواد چودھری، اسد عمر، جمشید چیمہ، محمود مولوی، عمران اسماعیل، علی زیدی جیسے لوگ یہ اہلیت رکھتے تھے کہ یہ فیس آف دا پارٹی ہوتے؟ ایسے لوگ ہوتے جن پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے عوام پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈالتی؟ یا اس کے بالکل برعکس فیس آف دا پارٹی ون اینڈ اونلی مرد آہن، مرد مجاہد عمران خان ہے؟ کیا ان لوگوں کے جانے سے پارٹی کو کوئی فرق پڑے گا؟ اس کا فیصلہ خلق خدا کرے گی یا اس کا فیصلہ وہ لوگ کریں گے جو اتنے لوگ توڑنے کے باوجود بھی مطمئن نہیں نظر آتے؟ ان کو ابھی بھی شبہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 2/3 میجورٹی لے کے حکومت میں آج بھی آنے کی اہلیت رکھتی ہے. یہ جتنے لوگ پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو خالد جسم تھے، جن کی سیاست خالد جسم کے مانند تھی اور اس میں روح عمران خان نے پھونکی. یہ لوگ ایک وارڈ سے کونسلر بننے کے اہل نہیں تھے. ان کو نام دیا، ان کو پہچان دی عمران خان کے لیبل نے. آج یہ لوگ پارٹی سے چلے گئے ہیں، لیکن ان لوگوں سے زیادہ بہتر، ان لوگوں سے زیادہ پرعزم اور ان لوگوں سے زیادہ بہادر، نڈر اور لائق ستائش اور لائق تحسین وہ لڑکیاں ہیں، صنم راجہ اور وہ صنم جاوید اور طیبہ راجہ جیسی لڑکیاں ہیں جنہوں نے جیلیں کاٹ لیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر لیں، لیکن وہ اپنے عزم سے، اپنے مشن سے 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹیں. میرا دل کرتا ہے کہ میں ان تمام جانے والوں کو چوڑیاں تقسیم کروں اور ان کو کہوں کہ اب رقص کرو، کیونکہ تم عوام کی نظروں کے سامنے بھرنا ہو چکے ہو. یہ 1980 یا 70 کی دہائی نہیں، یہ 2023 چل رہا ہے. تم جہاں جاؤ گے اپنے حلقوں میں، عوام تم سے روح گردانی کرتے ہوئے منہ موڑ لے گی. یہ پی ڈی ایم کے چمچے کڑچے بھی تم میں یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جو اپنی پارٹی کا نہ ہوا وہ ہمارا کیا ہوگا. تم اس اندھیری میں اڑتے ہوئے شاپروں کی طرح ہو جن کا ٹھکانہ اندھیری کے وقت بدل جاتا ہے. جب بھی آپ نے گدھا ہمیشہ اس وقت جیتتا ہے جب گھوڑے کو ریس سے باہر کر دیا جاتا ہے. اب سیدھا سیدھا کہیں کہ عمران خان الیکشن نہ لڑے، صرف یہ ایک واحد یہی صورت ہوگی جس صورت آپ الیکشن جیت سکتے ہیں. ورنہ آپ کو خود پتا ہے کہ اتنے لوگ توڑنے کے باوجود آپ آج بھی مطمئن نظر نہیں آتے. اب لوگ یہ جنگ ہار چکے ہیں، احسابی طور پہ عمران خان جیت چکا ہے. آپ لوگوں کو شکست فاش ہو چکی ہے. یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ، یہ چمچے کڑچے، یہ تمام بے ضمیر لوگ آج بھی بھٹکے ہوئے اور باولے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان تمام حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ خلق خدا کی آواز کو مد نظر رکھا جائے، یا دیکھا جائے کہ عوام کیا چاہ رہی ہے. عوام فقط چاہ رہی ہے کہ عمران خان 2 تہائی اکثریت لے کے آئے. عوام دلوں میں ایک خاموش انقلاب بسائے ہوئے اس دن کا انتظار کر رہی ہے جس دن ان کو ووٹ ڈالنے کا موقع ملا. یہ تمام لوگ جو روز پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، یہ برے طریقے سے ایکسپوز ہو چکے ہیں. ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا. ان کی مثال اس دھوبی کے کتے جیسی ہو چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید آنے والے وقتوں میں مزید لوگ توڑنے کے باوجود کیا یہ مطمئن ہوں گے؟ بالکل نہیں. اگر یہ مطمئن نہیں ہوں گے تو سمجھ جائیے گا کہ اللہ پاک کی نصرت، اللہ پاک کی طاقت اور اللہ پاک کا ساتھ فقط عمران خان اور اس عام عوام کے ساتھ ہے.
بہت شکریہ.